بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بھی آزمائش ہوتی ہے؟ فتنہ کے معنی آزمائش کے ہیں۔ کئی جگہوں پر فتنہ سے مراد عذاب بھی ہوتا ہے۔ لغت میں فتنے سے مراد سونے کو اس طرح آگ میں تپانے کے ہیں کہ سونے کا کھرا کھوٹا پن معلوم ہو جائے، یعنی کسی بھی چیز کو ہوا وہ جاندار ہو یا بے جان، اس طرح آزمائش میں ڈال کر پرکھنا کہ جو چیز مطلوب ہو وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ قصائی جب بکرا منڈی سے بکرا خریدتا ہے تو پہلے بکرے کو دیکھتا ہے، پھر اگر بکرا صحت مند ہو اور موٹا تازہ ہو تو ادائیگی بھی اچھی کرتا ہے، برعکس بکرا بیمار یا دبلا پتلا ہو تو پھر ادائیگی بھی کم کرتا ہے۔ ایک سکول میں عام ٹیچرز کی تنخواہ ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ سے کم ہوتی ہے، جبکہ چپڑاسی بھی اسی سکول میں کام کرتا ہے مگر اس کی تنخواہ ان سب سے کم ہوتی ہے۔ اچھی فصل اگانے والی زمین کی قیمت اس زمین سے زیادہ ہوتی ہے جو ناقص فصل اگاتی ہے۔ قصائی بکرے کا وزن کر کے اسے دیکھ بھال کر پہلے خوب جانچ پرکھ کرتا ہے، تب قیمت لگاتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر کو بھی آزمائش سے گزر کر ہی عام استادوں سے زیادہ اپنے علم کی بدولت درجہ اور تنخواہ ملتی ہے، اور اسی طرح زمین کا بھی حساب ہے۔ دونوں طرح کی زمینوں میں ایک مقدار میں بیج ڈال کر پانی دے کر فصل اگائی جاتی ہے، اور پھر کھرا کھوٹا پن معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھی فصل اگانے والی زمین کون سی ہے اور ناقص فصل اگانے والی زمین کون سی ہے۔ میں جب اٹلی آیا تو المونیم کا کام نہیں جانتا تھا۔ جب ایک اٹالین کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ ایک ہفتے کے 75 یورو دیا کروں گا، پھر دیکھوں گا، اتنے وقت میں آزمائش کروں گا کہ تم کتنی تیزی سے کام سیکھتے ہو اور کتنی پھرتی سے کام کرتے ہو، پھر اسی حساب سے تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دوں گا۔ لہٰذا جب میں آہستہ آہستہ کام صحیح کرنے لگا تو اس مالک نے آہستہ آہستہ میری تنخواہ بھی بڑھانا شروع کر دی۔ میں سوچنے لگا کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اسکول میں آزمائش کے لیے اس کے پیپر ہوتے ہیں۔ دل میں خیال گزرا، آزمائش کیا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور قرآن و حدیث میں آزمائش کے بارے میں کیا معلومات ہیں۔ کتابوں کی ورق گردانی سے یہ معلوم ہوا کہ آزمائش کا معنی کھرا کھوٹا پن معلوم کرنا ہے۔ آگے اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ جاننے کے لیے آئیں قرآن مجید کھولیں اور دیکھیں کہ رب العالمین اس معاملے میں کیا فرماتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہی خدا ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ زمین اور آسمان پیدا کیے تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے۔ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزہ و برتر ہے وہ جس کے قبضہ میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور وہی دائمی عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ مندرجہ بالا دونوں آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی
کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا مقصد اور موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ خالق و مالک اپنے بندوں کو امتحان گاہ یعنی دنیا میں بھیج کر اور انہیں اپنے احکامات دے کر دیکھے کہ کون اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے اور کون سیدھے راستے سے ہٹ کر شیطان کی راہ اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا تو یہ حکم بھی سنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ دوزخی ہوں گے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی شخص ایک کنال یا اس سے کم یا زیادہ زمین خریدتا ہے تو وہ اس کا قانونی طور پر مالک بن جاتا ہے۔ اب وہ چاہے تو اپنے پلاٹ پر مکان بنائے یا وہاں سبزیاں اگائے یا اسے یوں ہی کھلا چھوڑ دے، یعنی مالک اپنی بنائی ہوئی یا خریدی ہوئی چیز پر اختیار رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ اختیار ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ایک غلام خریدتا ہے، اب غلام کا جسم مالک کے تابع ہو سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ غلام کا دل اور کسی کی محبت میں گرفتار ہو۔ اللہ تعالی حقیقی بادشاہ و مالک ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس قادر کا یہ فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہ اس وقت محض دھواں تھا، پس فرمایا اسے اور زمین کو کہ آ جاؤ، تعمیل حکم اور ادائے فرائض کے لیے خوشی سے یا مجبوراً۔ دونوں نے عرض کی کہ ہم خوشی خوشی دست بستہ حاضر ہیں۔ اس مبارک فرمان سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ ہے، وہ جیسے چاہے کرے، وہ جیسے چاہے اور جسے چاہے حکم دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹوکنے والا، اور کس کی مجال کہ وہ حکم دے اور کوئی اسے بجا نہ لائے۔ دیکھو آسمان زمین کو حکم ہوا کہ مجبوراً یا خوشی سے آ جاؤ، تو دونوں بول پڑے کہ اے ہمارے رب، مجبوراً کیوں، ہم تیرے حکم کی تعمیل کے لیے خوشی خوشی آتے ہیں۔ کیا انسان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے احکامات فرض کر دیے اور آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا اور فرما دیا کہ خوشی سے یا ناخوشی سے ضرور ہی ان پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر عمل نہ کیا تو سزا جہنم ہوگی اور اگر عمل کیا تو جزا جنت ہوگی؟ نہیں نہیں، اللہ کریم اور رحیم نے ایسا ہرگز نہ کیا۔ وہ مالک اگر ایسا کرتا بھی تو صحیح تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ اس کریم نے نہایت رحم و کرم فرماتے ہوئے اپنے احکامات کو اپنی مخلوقات یعنی انسان، پہاڑ، زمین اور آسمان وغیرہ کے سامنے پیش کیا اور کہہ دیا کہ جس کی مرضی ہو آگے آئے اور ذمہ اٹھا لے کہ وہ میرے احکامات کی پیروی کرے گا۔ آئیے یہ بات قرآن سے سنتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کس طرح اپنی امانت پیش کی، کون ڈر گیا، کون آگے بڑھا اور امانت کس نے اٹھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے اور وہ ڈر گئے اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے۔ بے شک یہ ظلم بھی ہے اور جہول بھی ہے۔ اللہ کریم نے یہاں یہ پابندی نہ لگائی
کہ خوشی سے یا ناخوشی سے جیسے بھی ہو حکم مانو، بلکہ یہاں اختیار دے دیا گیا۔ یہاں حضرت انسان نے خود یہ ذمہ داری اٹھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ حکموں پر عمل کرے گا۔ دنیا بے شک امتحان گاہ ہے، یہاں رنگ برنگی آزمائشیں ہیں، مگر اس امتحان گاہ سے گزرنے کا ذمہ زبردستی انسان پر نہیں ٹھونسا گیا، بلکہ انسان نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ وہ اس امتحان گاہ سے ضرور گزرے گا اور ہر طرح کی آزمائش میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا۔ تبھی تو انسان کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا گیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو، کہ یہ وہ مرد درویش ہے جس نے آزمائشوں سے گزر کر میری رضا حاصل کرنے کی ٹھانی ہے۔ اور اب ہم سب اولاد آدم کو اپنے عہد پر قائم رہ کر آزمائشوں میں صبر کرنا چاہیے، اور جس طرح بھی بن پڑے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر۔ زمین پر جو چیزیں ہیں وہ بھی آزمائش کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت و آزمائش، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا آسمان اور زمین زندگی اور موت صرف آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ بھی فضول پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انسانوں کے لیے ان اشیاء میں بھی آزمائش ہے۔ یہ سب انسان کی آزمائش کے لیے بنایا گیا، مگر انسان کیوں کر بنایا گیا؟ قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نہیں بنایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ شیطان کا آدم علیہ السلام کو فتنے میں مبتلا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو بنایا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر یہ حکم سنایا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ جنت کی ساری نعمتیں کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی، مگر بطور آزمائش ایک درخت کے نزدیک جانے سے منع کر دیا گیا۔ حبیث شیطان نے آپ علیہ السلام کے دل میں کیسے وسوسہ ڈالا، آئیے قرآن کی زبان سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے، تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے، اور انہیں کہا کہ نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے، یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ شیطان نے اتنے بڑے جھوٹ پر ہی صبر نہ کیا بلکہ قسم بھی اٹھائی۔ قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ میں تم دونوں کا خیر ہوا ہوں۔ پھر کیا ہوا، آئیے قرآن سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکے سے، پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، اور چپٹانے لگ گئے اپنے بدن پر جنت کے پتے، اور ندا دی انہیں ان کے رب نے، کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے، اور کیا نہ فرمایا تھا تمہیں کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان کسی کی باتوں میں آ کر یا خود اپنی عقل سے سوچ کر بعض باتیں اپنے نزدیک اچھی بنا لیتا ہے، مگر آنے والا وقت یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ باتیں یا کام غلط تھے، اور بعض باتیں یا کام انسان بری خیال کرتا ہے مگر وہ اس کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمارا مالک اور خالق ہے، ہم کم عقل ہیں، پس ہمیں چاہیے کہ اس کے تمام حکموں پر عمل کریں، ہوا بعض حکم ہمیں اپنی ناقص عقل کے خلاف ہی معلوم ہوں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور اپنی عقل کی مانیں گے تو فتنے اور آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کریم کے نہایت نیک بندے ہیں۔ شیطان نے انہیں فتنے میں ڈال دیا اور آپ سیدھے سادے تھے، سو شیطان کی باتوں میں آ گئے اور وہ کام انجانے سے کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو وقت گزر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، مگر احساس بھی کسی چیز کا نام ہے۔ ایک گناہ کر کے اکڑ جانا ہے اور دوسرا جو غلطی کا ارتکاب بھی بھولے سے مکار کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر کرتا ہے اور بعد میں رو رو کر معافی بھی مانگتا رہتا ہے، تو بھلا دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی بیوی صاحبہ دونوں کو فوراً احساس ہو گیا اور عرض کرنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے اور نہ رحم فرمائے ہم پر، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کریم بہت کریم ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی مانگے اور وہ نہ دے، کوئی توبہ کرے اور وہ توبہ قبول نہ کرے، وہ بڑا سہی قدردان ہے۔ چنانچہ وہ اپنے پیارے آدم کی توبہ کیسے قبول نہ کرتا جبکہ وہ رو رو کر توبہ کر رہے تھے؟ آپ کی توبہ اللہ کریم نے کیسے قبول کی؟ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی بیوی سلام اللہ علیہا کو زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ اولاد آدم کی جانچ کی جا سکے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون اپنے نفس کی خواہشات کا پجاری بنتا ہے اور کون اپنے رب کا عبادت گزار، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اور کون آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ آزمائش کا سلسلہ جاری تھا اور جاری رہے گا، دن ہو یا رات، مثل ایک سفید پرچے کے ہے جس پر ہم خدا کے دیے ہوئے اختیار سے خود اپنی مرضی سے نیک یا برے اعمال لکھوا رہے ہیں اور فرشتے رجسٹر تیار کر رہے ہیں۔ اسکول کے بچوں کا امتحان تو سال کے آخر میں ہو جاتا ہے اور بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں پاس ہے اور فلاں فیل ہے، لیکن ہمیں ہمارے اعمال کا رزلٹ روز قیامت ملے گا، جب میزان عدل قائم ہوگی، اعمال تولے جائیں گے اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ خلوص کے مطابق نیکیاں دی جائیں گی، اور ایک گناہ صرف ایک گناہ ہی جمع کیا جائے گا۔ اب کوئی بڑا بدبخت ہی ہوگا کہ اتنی چھوٹ کے باوجود اس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں۔ مولا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے اور میرے جیسوں پر رحم کرنا، پس ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جیسا سلوک نہ کرنا بلکہ اپنی شان رحیمی کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کرنا، تو بے شک رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولاد آدم کو شیطان کے فتنے سے آگاہ کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اولاد آدم، نہ فتنے میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان، جیسے نکالا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اور اتروا دیا ان سے ان کا لباس، تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردے کی جگہیں۔
بے شک دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا کنبہ جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو انہیں، بلا شبہ ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو دوست ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کریم کا لاکھوں احسانوں میں سے ایک یہ بھی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا کہ ہوشیار رہنا اور شیطان کے جال میں نہ پھنس جانا۔ اس خبیث نے تمہارے ماں باپ سے مکر کیا، بھلا وہ تمہیں کیسے چھوڑے گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شیطان کہے گا جب سب کی قسمت کا فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور نہیں تھا میرا تم پر کچھ زور، مگر یہ کہ میں نے تم کو کفر کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی میری دعوت، سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں انکار کرتا ہوں اس امر سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معلوم ہو گیا کہ شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی انسان سے جبراً گناہ کروانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اور جن لوگوں کو گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے وہ عادت پوری کرنے کے لیے مزید گناہ اور شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے ٹکرانے والا ہر طرح کا کام شیطان کی طرف سے ہی وسوسہ ہوتا ہے، اور یہی آزمائش ہے، اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو ہی شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں اور عاجزی و انکساری اور توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کریم تو بڑا کریم ہے، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پہلے ہی سے آگاہ کر دیا کہ شیطان کے فتنے سے بچنا، مولا ہم تیرے کمزور بندے ہیں، شیطان اور اس کا کنبہ ہم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھتے، وہ ایسے ایسے سبز باغ دکھاتا ہے کہ ہم بے اختیار ہو کر اس کے حیرت انگیز اور چند دنوں کی لذت والے خوابوں کو سچا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کریم تو ہمارا رب ہے، ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھ اور ہمیں توفیق دے کہ جو ہی ہمارے قدم ڈگمگائیں تیری رحمت تیری شفقت آگے بڑھے اور ہمیں سنبھال لے اور ہم سیدھے راستے پر چلیں، پس ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور اس میں ذرا شک نہیں کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق تیری ہی طرف سے ملتی ہے، اور تیرے چاہنے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، پس ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا اور ہم پر کرم فرمانا، بے شک تو سب کرم فرمانے والوں سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے ابراہیم کو آزمانا اور انعامات سے نوازنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجا لایا۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا، عرض کی میری اولاد سے بھی، فرمایا نہیں پہنچا میرا وعدہ ظالموں تک، دعا مانگی میرے رب عطا فرما دے مجھے ایک نیک بچہ، پس ہم نے خوشخبری سنائی انہیں ایک حلیم فرزند کی، اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا میرے
بزرگ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں نے سر اطاعت ہم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، پس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو۔ اسی طرح بدلہ ہم دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی۔ اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں۔ سلام ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان چمکتے ہوئے سورج کی طرح اس طرح واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمایا اور آپ اپنے رب تعالیٰ کی توفیق سے تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ بیٹے کی قربانی کرنا کوئی آسان کام نہیں، پس اپنے رب کریم کی رضا کی خاطر بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا، صرف اس جرم پر کہ آپ اللہ کریم کو اپنا رب مانتے تھے اور بتوں کا انکار کرتے تھے۔ آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آپ نے اس آزمائش میں بھی صبر کیا، اور رب کریم اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو کہاں بے سہارا چھوڑتا ہے۔ جب اس نے بیٹے کی گردن پر چھری نہ چلنے دی تو وہ اپنے پیارے کو آگ میں کہاں جلنے دیتا، اور آپ کا آگ میں جانا بھی تو اسی کی محبت میں تھا۔ چنانچہ قرآن بتاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بچایا اور کیسے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا۔ اپنی قوم کے میلے پر جانے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سب بتوں کو توڑ ڈالا مگر ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ جب قوم نے واپس آ کر اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو انہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر شک ہوا، سو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لائے اور آپ نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو۔ وہ بولے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بولتا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے تم پر اور تمہارے بتوں پر جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے اور پھر بھی انہی کی عبادت کرتے ہو؟ سو قوم ناراض ہو گئی، اور آئیے آگے قرآن سے یہ واقعہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب یک زبان ہو کر بولے، جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ جب آپ کو آتش کدہ میں پھینکا گیا تو ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ سو قرآن سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں باپ آزمائشوں میں پورے اترے، وہاں بیٹے نے بھی صبر کی حد کر دی اور اپنے رب اور اپنے باپ دونوں کا حکم بجا لایا۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا باپ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے والا ہے تو ہم پہلے ہی گھر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں، یہ بڑی ہمت اور عشق و محبت والے کام ہیں۔ سو یہ بھی معلوم ہوا کہ رب اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے اور پھر انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ آج اگر کوئی بادشاہ وقت کسی کو خط میں سلام لکھ بھیجے تو وصول کرنے والا خوشی سے پھولے نہیں سماتا، مگر سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو دیکھو کہ سب جہانوں کا مالک و خالق فرما رہا ہے کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ ہماری کیا حالت ہے؟ کیا ہم بھی آزمائش میں صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی آزمائش کی سخت اور مشکل گھڑی میں رب تعالیٰ کی رضا والا راستہ چنتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بالکل صفر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں کسی سخت اور مشکل آزمائش میں نہ ڈالنا اور ہمارا امتحان نہ لینا۔ مولا، ہم کمزور ہیں، دنیاوی محبتوں کے زنگ سے ہمارے دل گرد آلود ہو چکے ہیں، بس ہمیں معاف کر دے، ہماری خطائیں بخش دے، ہمیں ہمارے حکموں پر چلنے،
ہمیں اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کاموں سے تو نے منع فرمایا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تو اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، بے شک تو اپنے بندوں سے بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ آمین۔ سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس اطلاع فریقان مقدمہ کی جب انہوں نے دیوار پھاندی عبادت گاہ کی، اور جب اچانک داخل ہوئے داود پر، پس آپ کچھ گھبرا گئے ان سے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم تو مقدمہ کے دو فریق ہیں، زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ۔ صورت نزاع یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور سختی کرتا ہے گفتگو میں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اس نے ظلم کیا ہے تم پر یہ مطالبہ کر کے کہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا دے، اور اکثر حصے دار زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، سوائے ان حصہ داروں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اور فوراً خیال آ گیا داود کو کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، سو وہ معافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع میں اور دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پس ہم نے بخش دی ان کی یہ تقصیر، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب اور خوبصورت انجام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بڑی نازک ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی بڑی پیاری تفسیر خزائن العرفان میں لکھی ہے، وہی نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ یعنی داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو پیغام دے دیا جس کو ایک مسلمان پہلے ہی پیغام دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے عزیز و قارب دوسرے کی طرف التفات کرنے والے کب تھے؟ آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے، وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی۔ آپ کا نکاح ہو گیا، اور اس زمانے میں ایسا معمول تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو وہ اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا لیتا اور بعد میں نکاح کر لیتا۔ یہ بات نہ شرعاً جائز ہے اور نہ اس زمانے کے رسم و عادات کے خلاف، لیکن شان انبیاء بہت ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے منصب کے لائق نہ تھا۔ تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا کیا کہ ملائکہ مدعی اور مدعی علیہ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ فائدہ اس سے یہ ہوا کہ اگر بزرگوں سے کوئی لغزش صادر ہو اور کوئی امر خلاف شان واقع ہو جائے تو ادب یہ ہے کہ زبان نہ کھولی جائے، بلکہ اس واقعے کی مثل ایک واقعہ متصور کر کے اس کی نسبت سائلانہ و مستعلنہ سوال کیا جائے اور ان کی عظمت و احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مالک و مولا اپنے انبیاء کی ایسی عزت فرماتا ہے کہ ان کو کسی بات پر آگاہ کرنے کے لیے ملائکہ کو اس طریق ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جب بھی اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے
تو فوراً اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگتا ہے کہ اے بندے تو نے غلط کام کیا ہے، لہٰذا اپنے رب تعالیٰ سے معافی مانگ، توبہ کر۔ پس غلط کام کر کے اکڑ جانے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے اور معافی مانگنے والے کی بڑی شان ہوتی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو شیطان غلط کام پر لگا دے تو سیدنا داود علی نبینا علیہ السلام کی مبارک سنت کو اپناتے ہوئے فوراً اپنے رب کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہی اپنے بندوں کی بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم اور کریم رب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نیک بندوں کے مختلف اچھے کام گنواتے ہوئے یہ کام بھی ذکر کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھیں کوئی برا کام یا ظلم کریں اپنے آپ پر تو فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ برائی کے بعد ضمیر جو انسان کو ملامت کرتا ہے تو یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت بری آزمائش ہی ہوتی ہے کہ چلو بندے سے گناہ ہو گیا، مگر یاد کرانے پر بھی اگر وہ توبہ کر لے تو رب تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پس اگر غلطی ہو جائے تو سچی توبہ کر لینی چاہیے اور دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، اور جان لینا چاہیے کہ جتنے بھی برائی والے کام ہیں ان میں فتنہ و آزمائش زیادہ ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ مقررہ زندگی ایک لمبے راستے کی مانند ہے جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیوں کے درخت ہیں۔ اب اس راستے سے گزرنے والے نے کپڑے بھی نہایت نازک پہن رکھے ہیں کہ ایک ہی کانٹا سب کچھ تار تار کر دے، پس اسے اس راستے پر سنبھل سنبھل کر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ہم نے فتنہ میں ڈالا آزمائش کو، اور ہم نے فتنہ میں ڈالا سلیمان کو اور ڈال دیا ان کے تحت پر ایک بے جان جسم، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ عرض کی اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ ہو میرے بعد، بے شک تو ہی بے انتہا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات اپنی 90 بیویوں پر دورہ کروں گا، ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا، مگر یہ فرماتے وقت زبان مبارک سے انشاءاللہ نہ فرمایا۔ غالباً حضرت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ آیا، تو کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک کے، اور اس کے بھی ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ فرمایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے ہی پیدا ہوتے۔ سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی نیت بہت اچھی تھی، مگر حضرت انشاءاللہ کہنا بھول گئے، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے سلیمان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ پھر جو ہی آپ کی توجہ اس جانب گئی، آپ نے فوراً رب کریم کی طرف رجوع کرتے ہوئے معافی مانگ لی۔ غفور الرحیم رب نے معافی عطا کی اور ساتھ ایسی حکومت بھی عطا کی کہ جو پہلے کسی کو نہ دی گئی اور نہ آپ کے بعد کسی کو دی گئی۔ کوئی کام بھی کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہہ لینا چاہیے کہ سب کام اسی کے چاہنے سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کرنے والا ہوں کل، مگر یہ کہ ساتھ یہ بھی کہو اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے۔ یہ بھی کہو کہ مجھے امید ہے کہ دکھا دے گا مجھے میرا رب اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ۔
نہ اپنے زور بازو پر یقین کرنا چاہیے اور نہ مال و دولت اور کثیر اولاد پر مان کرنا چاہیے۔ اصلی خود اعتمادی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر کے سارے کام ایمانداری سے کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف خود پر بھروسہ کرتا ہے، ایسا شخص بھی فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ خدا کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ بھی کیا کر، تو اس نے کہا کہ یہ دولت تو مجھے اپنے علم کی بدولت ملی، سو اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئی۔ اسی طرح کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ رب اگر چاہتا تو خود غریبوں کو کچھ کھلا دیتا، پس ایسے لوگ کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے اور فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جو ایسی مثال بیان کی گئی ہے وہ ہمارے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر شیطان مال و دولت یا کسی بھی طریقے سے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرے تو فوراً توبہ کر کے رب تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا ہی عقل مندی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کی قوم آزمائش میں مبتلا کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کس وجہ سے تم جلدی آ گئے اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ عرض کی وہ یہ ہیں میرے پیچھے، اور میں جلدی جلدی تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں میرے رب کہ تو راضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تو آزمائش میں مبتلا کر دیا تمہاری قوم کو تمہارے چلے آنے کے بعد، اور گمراہ کر دیا ہے انہیں سامری نے۔ یہ سنتے ہی لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور افسردہ خاطر ہو کر۔ فرمایا اے میری قوم، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے بہت عمدہ وعدہ؟ تو کیا طویل مدت گزر گئی ہے اس وعدے پر اور تم اس کے ایفا سے مایوس ہو گئے؟ یا تم یہ چاہتے ہو کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، اس لیے تم نے توڑ ڈالا میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ؟ کہنے لگے نہیں توڑا ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ اپنے اختیار سے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم پر لاد دیے گئے تھے بوجھ قوم فرعون کے زیورات سے، سو ہم نے سامری کے کہنے پر انہیں پھینک دیا۔ اسی طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیور پھینک دیے۔ پھر سامری نے بنا نکالا ان کے لیے بچڑے کا ڈھانچہ جو گائے کی طرح ڈکارتا تھا۔ پھر سامری اور اس کے چیلوں نے کہا اے فرزندان یعقوب، یہ ہے تمہارا خدا۔ پس موسیٰ بھول گئے، کیا ان احمقوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ اختیار رکھتا ہے ان کے کسی ضرر کا اور نہ نفع کا؟ سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام صرف چند دنوں کے لیے گئے تھے۔ آپ کی قوم پر کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کچھ بھول جاتے۔ پھر قوم میں موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب قوم اس فتنے میں مبتلا ہونے لگی تو حضرت ہارون علیٰ نبینا علیہ السلام نے انہیں یہ کہہ کر سمجھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک انہیں کہا تھا ہارون نے موسیٰ کی واپسی سے پہلے، اے میری قوم، تم فتنہ میں مبتلا ہو گئے اس سے، اور بلا شبہ تمہارا رب تو وہ ہے جو بے حد مہربان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قوم نے کہا ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹ آئیں ہماری طرف موسیٰ۔ جب قومیں آزمائش میں مبتلا ہوتی ہیں تو انہیں اپنی غفلت کی پرواہ یا احساس نہیں رہتا۔ یہ قلیل مدت کا واقعہ ہے۔ قرآن طویل مدت کا واقعہ بھی بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان ہو گئی۔ کتابوں میں ان آیات مقدسہ سے کئی ایسے واقعات منسلک ہیں کہ یہ کئی بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے سچی توبہ کا باعث بنی۔ مندرجہ بالا آیتوں پر ہم ایک نظر پھر غور کریں اور کچھ سبق حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام صرف چند دنوں کے لیے گئے اور قوم آزمائش میں مبتلا ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہارون علیہ السلام حالانکہ ان میں موجود تھے اور انہوں نے قوم کو سمجھایا بھی، ان پر کوئی طویل عرصہ نہ گزرا تھا۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یاد الہی کے لیے جھک جائیں؟ پہلے لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان میں سے کثیر تعداد نافرمان ہو گئی۔ آئیں اب اپنا جائزہ لیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کو گزرے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی مدت کے لیے کوئی طور پر گئے ہیں کہ جلد واپس آ جائیں گے۔ آئیے اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بھی مد نظر رکھتے ہیں: زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت کڑوی ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ افسوس صد افسوس، آج ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد ہمارے دل بھی سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ 100 میں سے 50% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ حج اور زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے۔ جھوٹ، غیبت، گالی، رشوت، فراڈ، یہ تو معمولی گناہ بھی شاید اب ہم تصور نہیں کرتے۔ مولوی صرف امت کو لڑوانے کے چکر میں ہیں، سوائے چند ان محترم علماء کے جن کو رب نے واقعی انبیاء کے علوم کا وارث بنایا ہے۔ جو باعمل ہیں ان میں سے بھی بہت زیادہ ریاکاری جیسے مرض میں گرفتار ہیں۔ نماز میں اب لوگ وہ عاجزی و انکساری نہیں کرتے جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ راہ خدا میں دینے والے بھی پہلے مسجدوں میں اعلان کرواتے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ ابھی ہزاروں میں سے 100 ایسے بھی ہیں جو مرد مومن ہیں، جو وہی کرتے ہیں جو ان کے رب کریم نے ان کو حکم دے رکھا ہے، اور وہ دن رات مصروف جہاد ہیں کہ صحیح معنوں میں رب کے فرما بردار بن جائیں۔ اے نماز نہ پڑھنے والے سن رکھ، تو آزمائش و فتنے میں مبتلا ہے۔ اے بد نگاہی کرنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے شراب پینے والے، اے روزہ نہ رکھنے والے، اے رشوت لینے والے، اے زنا کرنے والے، اور اے وہ سبھی کام کرنے والوں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، ان برے کاموں کو چھوڑ دو، تم آزمائش میں مبتلا ہو، لوٹ آؤ۔ سستی چھوڑ دو اور اس آیت کو دھیان سے سنو جو منافقوں کے بارے میں ہے، مگر اس میں ہم گنہگار مسلمانوں کے لیے بھی عبرت کا بہت سامان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق پکاریں گے اہل ایمان کو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے بے شک، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈال دیا اور ہماری تباہی کا انتظار کرتے رہے، اور شک میں مبتلا رہے اور دھوکے میں ڈال دیا تمہیں جھوٹی امیدوں نے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ پہنچا اور دھوکہ دیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان دغا باز نے۔ اس آیت مقدسہ سے یہ درس ملا کہ انسان نفس کی خواہشات اور شیطان کے سنہری جالوں میں پھنس کر اپنے رب تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ بس یہی نافرمانی و سرکشی فتنہ و آزمائش ہیں۔ ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو رب تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کر کے فتنے میں نہیں پڑ گئے۔ اگر ایسا ہے تو رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ بس موت سے پہلے پہلے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے اور چند روزہ زندگی جو رب نے ہمیں دی ہے اسی کے فرمانوں کے مطابق بعمل بنتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ سال میں 1 یا 2 بار آزمائش، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال 1 یا 2 بار، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کے کرموں کے کیا کہنے۔ وہ کریم اپنے بندوں کو آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے تو صرف اس لیے کہ میرے بھولے بھٹکے بندے شیطان کی راہ چھوڑ کر میری جانب لوٹ آئیں۔ وہ کریم کبھی بیماری کے ذریعے،
کبھی مال و دولت میں کمی کے ذریعے اور کبھی کسی طرح بندوں کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ تمہیں یہ دنیا چھوڑنی ہے، تم کمزور ہو، تمہیں فخر و تکبر زیب نہیں دیتا، تمہارے خزانے فانی ہیں، لہٰذا اپنی جانوں پر خود ہی ظلم نہ کرو، میرے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر چند روزہ زندگی گزارو، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تمہیں ایک پاکیزہ زندگی دی جائے گی اور اس طرح تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر انسان کی زندگی کے ہر سال میں ایسے کئی نہیں تو اللہ کریم کے فرمان کے مطابق ایک دو واقعات تو آتے ہی ہیں جن سے اکثر انسان عبرت حاصل کر کے صحیح معنوں میں اللہ کریم کا بندہ بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ یہاں اپنی زندگی کے سالوں میں سے ایک سال کا واقعہ عبرت کے لیے پیش کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے میری بات کسی کے دل میں۔ میرے چچا نے گاؤں سے دور اپنی زمینوں میں ٹیوب ویل کا بور کروایا۔ بور والوں نے تقریباً 300 فٹ بور کیا، مگر نیچے سے اس قدر پانی نہ ملا جتنا کہ بڑے بور کے لیے ضروری ہوتا ہے، سو بور والے بور کو اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے۔ میں عصر کے بعد اس جانب جا نکلا، میں بور کے قریب گیا، وہاں دوسرا کوئی شخص نہ تھا۔ میں نے دیکھا بور کا منہ اتنا کھلا ہے کہ میرے جیسا بندہ آسانی سے اس میں نیچے گر سکتا ہے۔ میں ذرا آگے بڑھ کر دیکھنے لگا تو بور کے ارد گرد کی زمین اوپر سے خشک تھی اور نیچے سے پانی کی وجہ سے گیلی ہو چکی تھی اور بور پانی سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ زمین نیچے سے گیلی ہے، بس جو ہی بور کے ذرا قریب خشک زمین پر قدم رکھا، پاؤں سلپ ہو گیا اور میں بور کی جانب کھنچا۔ اچانک میرے ہاتھ خشک مٹی پر جم گئے اور میں تیزی سے ہاتھوں کے سہارے باہر نکل آیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سوچتا ہوں کہ اگر میں بور میں گر جاتا تو وہیں میری 300 فٹ گہری قبر بن جاتی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، گھر والے ڈھونڈتے، روتے اور تھک ہار کر خاموش ہو جاتے اور میں بغیر نماز جنازہ کے ہی اس گہری قبر میں قیامت تک پڑا رہتا۔ اس وقت سے پہلے کی قضا نمازیں، قضا روزے، قضا حج، قضا زکاتیں، غیبت، جھوٹ، دل دکانا اور ایسے ہی بہت سارے گناہ، میں کیسے ان کا کفارہ ادا کر سکتا؟ قبر میں فرشتے آ جاتے، اب میں خالی ہاتھ کیا جواب دیتا؟ لیکن میرے رب کریم نے مجھے بچا لیا۔ بچایا یا آزمایا؟ ہاں، میرے کریم نے مجھے بچایا بھی اور آزمایا بھی کہ اے نادان، تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ، اسی طرح ایک دن موت اچانک بھی آ سکتی ہے، ہر وقت تیار رہ، ہوشیار رہ، ذرا بھی غافل نہ ہو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھ، اگر امیر ہے تو حج کر، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ بھی ادا کر، اور اگر کسی بھائی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اگر معافی مانگنے کی نیت کر کے چل بھی پڑے گا اور راستے میں اگر موت بھی آ گئی تو نیت کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بھی اپنے بندوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے، اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں مہلت نہ دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں اور تکلیفوں سے بھی آزماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں یعنی مال و اولاد وغیرہ دے کر اور تکلیفیں یعنی غریبی، بیماری، خوف وغیرہ سے دوچار کر کے بھی آزماتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ کون دونوں طرح کے حالات میں شکر کرنے والا رہتا ہے اور کون نافرمان و سرکش بن جاتا ہے یا میری رحمت سے نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو خوب آزمانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم خوب آزماتے ہیں تمہیں برے اور اچھے حالات سے دوچار کر کے،
اور آخر کار تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ آنا ہے۔ اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے سے تمہارے مالوں میں اور جانوں اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو جو کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ مال کا کم ملنا، اولاد کا نہ ملنا، فصل کا خراب ہو جانا، کاروبار میں نقصان ہو جانا، جوان اولاد کا مر جانا، مجبوری کی حالت میں قرض کا نہ ملنا، دشمن کا خوف، اور ایسے ہی مختلف کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو ناشکرے ہوتے ہیں وہ چلا اٹھتے ہیں کہ ہائے مصیبت، ہائے غریبی، کیا غریبی اللہ نے ہماری ہی قسمت میں لکھی تھی؟ بس ایسا کر کے وہ صبر کا دامن چھوڑنے والے بن جاتے ہیں، اور پھر وہ بے چینی اور بے سکونی والی زندگی گزارتے ہیں۔ مگر وہ بلند ہمت جو ہر مشکل میں صرف یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان کی قسمت کے کیا کہنے، ان کا صبر قابل رشک صبر ہوتا ہے۔ یقیناً وہی بامراد اور بانصیب ہیں کہ ان کو ان کا رب یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تم پر میری نوازشیں اور رحمت ہے۔ اللہ کریم نے کرم فرماتے ہوئے اپنے بندوں میں سے ہر امیر غریب کو ایک ایسی بات بتا دی ہے کہ اگر اس پر سبھی غریب امیر غور کریں تو وہ سبھی کو بہت فائدہ پہنچائے۔ انہیں نہیں آئی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ہم نے تمہیں یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں نہ ملے، اور نہ اترانے لگو اس چیز پر جو چیز تمہیں مل جائے، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور شہی باز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھے حالات سے دوچار کر کے کیسے آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے مال و دولت سے نوازتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ نہیں، کیا وہ حج ادا کرتے ہیں، کیا وہ امیر ہو کر متکبر تو نہیں بن جاتے، کیا غریبوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اور کیا نمازیں چھوڑ کر نماز کے وقتوں میں کاروبار میں زیادہ سے زیادہ صرف اس لیے مصروف ہو جاتے ہیں کہ زیادہ پیسہ کمایا جا سکے، یا پھر رزق حلال کما کر اس میں سے اس طرح خرچ کرتے ہیں جس طرح ان کے رب نے ان کو خرچ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ خوب جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی امیر زادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل پیرا نہیں تو وہ فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہو چکا ہے، اور بقیہ عمر بھی اگر یوں ہی گزار دی تو وہ اپنے امتحان میں فیل ہو گیا۔ مرنے کے بعد سوائے شرمندگی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، پس چاہیے کہ ہم غفلت سے جاگ اٹھیں، اور اگر ہمیں رب تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو اسے اسی طرح استعمال بھی کریں جس طرح اس نے ہمیں استعمال کا طریقہ بتایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگوں میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی سفید داغ والا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ سو اللہ نے چاہا ان کو آزمائے تو ان کے پاس فرشتہ بھیجا۔ سو وہ سفید داغ والے کے پاس آیا، پھر اس نے کہا کہ تجھ کو کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ اور اچھی کھال، اور مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے اس پر ہاتھ ملا، سو اس کی گھن دور ہوئی اور اس کو اچھا رنگ اور اچھی کھال دی گئی۔ فرشتے نے کہا، کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ اسحاق بن عبداللہ اس حدیث کے راوی کو شک پڑ گیا کہ اس نے اونٹ مانگا یا گائے، لیکن سفید داغ والے یا گنجے نے ان میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے۔ سو
اس کو 10 مہینے کی گابن اونٹنی دی گئی۔ پھر کہا خدا تعالیٰ تیرے واسطے اس میں برکت ڈالے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، سو کہا کون سی چیز تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اچھے بال اور یہ بیماری جاتی رہے جس کے سبب سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ پھر اس نے اس پر ہاتھ پھیرا، سو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کو اچھے بال مل گئے۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال تجھے اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا گائے، سو اس کو گابن گائے ملی۔ فرشتے نے کہا خدا تیرے مال میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، سو کہا کہ تجھ کو کون سی چیز بہت زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے تو میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ پھر فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، سو اس کو خدا نے روشنی دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال بہت پسند ہے؟ اس نے کہا بھیڑ بکری، تو اس کو گابن بھیڑ بکری دی گئی۔ پھر اونٹنی اور گائے بیائی اور بکری بھی جنی۔ پھر ہوتے ہوتے سفید داغ والے کے جنگل بھر اونٹ ہو گئے اور گنجے کے جنگل بھر گائے بیل ہو گئے اور اندھے کے جنگل بھر بکریاں ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافی دیر بعد وہی فرشتہ سفید داغ والے کے پاس اپنی پہلی شکل میں آیا، سو اس نے کہا میں محتاج ہوں، سو سفر میں میرے تمام اسباب کٹ گئے، سو آج منزل پر پہنچا، اللہ کی مدد اور تیرے کرم کے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں اسی کے نام پر جس نے تجھ کو ستھرا رنگ دیا اور ستھری کھال دی اور اونٹ دیے، ایک اونٹ مجھے بھی دے جو میرے سفر میں کام آئے۔ اس نے کہا لوگوں کے حق مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ پھر فرشتے نے کہا البتہ میں تجھ کو پہچانتا ہوں، بھلا کیا تو محتاج کوڑی نہ تھا کہ تجھ سے لوگ گناتے تھے؟ پھر اللہ نے اپنے فضل سے تجھ کو یہ مال دیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے یہ مال اپنے باپ دادا سے پایا ہے جو کہیں پشت سے بڑے امیر آدمی تھے۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اسی اپنی شکل و صورت میں، پھر اس سے کہا جیسا سفید داغ والے سے کہا تھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو سفید داغ والے نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اپنی اسی شکل و صورت میں۔ پھر فرشتے نے کہا کہ میں محتاج آدمی ہوں، میرے سفر میں وسیلے اور تدبیریں کٹ گئی ہیں، سو مجھ کو آج منزل پر پہنچنا بغیر اللہ کی مدد اور تیرے کرم کے مشکل ہے، سو میں تجھ سے اس خدا کے نام پر جس نے تجھے آنکھیں دی ایک بکری مانگتا ہوں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا نے مجھے آنکھیں دی، تو لے جا ان بکریوں میں سے جتنا تیرا جی چاہے اور چھوڑ جا بکریوں میں جتنا تیرا جی چاہے۔ قسم خدا کی آج جو چیز تو خدا کی راہ میں لے گا میں تجھے مشکل میں نہ ڈالوں گا، یعنی روکوں گا نہیں۔ سو فرشتے نے کہا کہ اپنا مال رہنے دے، تم تینوں آدمی آزمائے گئے تھے، سو تجھ سے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا مگر تیرے دونوں ساتھیوں سے ناخوش ہوا۔ پس مندرجہ بالا تمام واقعات سے ہمیں بھی کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمانوں پر عمل کیا، اتنی مشکلات کا سامنا کیا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم کیا ہیں؟ ہمیں وراثت میں دین مل گیا، دین کے لیے کوئی کسی قسم کی قربانی نہ دینی پڑی، نہ ہم پر یہ نوبت آئی کہ ہم میدان جنگ میں اتریں۔ جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہر طرف مسلمان ہی دیکھے، کسی مشرک وغیرہ سے دل دکھانے والی باتیں بھی نہ سننا پڑی، اگر سب کچھ مفت میں بغیر قربانیاں دیے ملنے کے باوجود ہم ناشکرے ہی بنے رہے تو یہ ناشکری ہی ہماری بربادی بن جائے گی۔ ہر طرف علم ہی علم ہو گیا ہے مگر عمل برائے نام ہی رہ گیا ہے۔ کیا ہمارا رب ہمیں بغیر آزمائے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں آزمائے گا کہ کون میرے ساتھ محبت میں سچے اور کون جھوٹے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھے گا کہ کون میرے حکموں پر عمل پیرا ہوتا ہے
اور کون شیطان و نفس کا حکم ماننے والا بنتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات میں غور کریں، ہم اپنا محاسبہ خود کریں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے تمام حکم مان رہے ہیں؟ کیا تمام نہیں تو کتنے حکموں پر عمل پیرا ہیں؟ اور تمام حکم کیوں نہیں مان رہے؟ ہم کس قدر سستی اور کاہلی کر رہے ہیں؟ ہماری کیا حالت ہے؟ ایک مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے اور تقریر سن کر لوگ جوش میں آ گئے اور یہ نعرہ لگانے لگے، گر ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مولانا صاحب فرمانے لگے، ہاں غلامی رسول میں موت قبول ہے، مگر غلامی رسول میں نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانا، سنتوں پر عمل کرنا منظور نہیں۔ ایک باپ بیٹے سے کہے، جا بیٹا پانی لا دے، تو بیٹا جواب دے، ابا میں تیرے لیے جان تو دے سکتا ہوں مگر پانی نہیں لا سکتا، تو ایسا بیٹا نالائق ہوا یا نہ ہوا۔ سو یہی آج ہماری حالت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ صرف زبانی محبت کے دعوے اور جوشیلے نعروں کی حد تک ہم عاشق رسول ہیں، مگر میدان عمل میں کودنا ہمیں منظور نہیں۔ ہم سب ایسے جو ہیں، ہمارے لیے قرآن پاک کی ان 2 آیات میں کتنا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ فرمائیے کہ تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، تو وہ کمی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم